بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود ان پر، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جز تو حبیبم۔ بری نازم کے ہستم امت تو، گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم، گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو عالم سید سروراں حامی بے کساں مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ آپ کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین اور ناظرین حضرات، آج کی یہ بزم پروقار بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجائی گئی۔ آج کی اس محفل پاک کی صدارت آستانہ عالیہ شرف پور شریف کے عظیم چشم و چراغ، میری مراد زینت المشائخ، محبوب المشائخ، پیر طریقت، رہبر شریعت میاں ولید احمد جواد شرف پوری زید شرفہ آپ فرما رہے ہیں، اور برادر اکبر فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد قاسم صاحب مجددی زید شرفہ، آپ نے حکم فرمایا، آپ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ خالق ارض و سما کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق لم یزل جل جلالہ حق و صداقت کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی اور اس کے مطابق عقائد رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس محفل پاک کا موضوع جو مجھے عنایت فرمایا گیا وہ ہے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور زمانہ شعر کا ایک مصرع۔
کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ بلا تمید میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ گزارش کرتا چلوں کہ ہر انسان کے اندر دل موجود ہے، اور ہر دل کے اندر محبت اور پیار اور عشق موجود ہے۔ کوئی بھی سینہ عشق و محبت سے خالی نہیں ہے۔ جو بھی شخص دل رکھتا ہے وہ دل میں اس دل کا مکین بھی رکھتا ہے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شیشہ دہر میں ماند میں ناب ہے عشق، شیشہ دہر میں ماند میں ناب ہے عشق، کہ ہر انسان کا سینہ عشق سے، محبت سے، پیار سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر شخص کی محبت کرنے کا، ہر شخص کے محبت کرنے کا انداز الگ ہوا کرتا ہے۔ کوئی اس دنیا فانی سے محبت کر بیٹھتا ہے اور دنیا فانی کی رنگینیوں سے محبت کر بیٹھتا ہے، تو وہ محبت اسے پستی کی طرف بھی لے جاتی ہے اور اس کے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے اور خطرہ ایمان بھی بنتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو مقصود حقیقی، محبوب حقیقی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنا پیار اور محبت کا رشتہ جو قائم کرتے ہیں، تو رب ذوالجلال انہیں اتنی بلندیاں عطا کرتا ہے، اتنی بلندیاں عطا کرتا ہے کہ انسانی عقل ان بلندیوں کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ بلندیاں صرف اس دنیا تک محدود نہیں رہتی، وہ بلندیاں اسے اس دنیا میں بھی عطا ہوتی ہیں، اور یہ بلندیوں کا سلسلہ اس کے لیے آخر میں بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ جب یہ سوال اس نے کیا تو آقا علیہ السلام نے اس کے جواب میں اس پر سوال کرتے ہوئے فرمایا، ما اعددت لہا، اے قیامت کا سوال کرنے والے، یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی اور احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جب کوئی قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے تو آقا علیہ السلام اسے قیامت کا دن بھی بتلاتے ہیں، قیامت کا وقت بھی بتلاتے ہیں، اور قیامت کی نشانیاں بھی بتلاتے ہیں۔ اس مقام پہ جب آقا علیہ السلام سے وہ سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب حضور علیہ السلام یہ بھی دے سکتے تھے کہ قیامت 10 محرم کو قائم ہوگی، قیامت کے قائم ہونے کا وقت یہ ہوگا، آقا علیہ السلام یہ جواب بھی دے سکتے تھے، لیکن یہ جواب نہیں دیا۔ اس کے سوال پہ آقا علیہ السلام نے آگے سوال کیا اور فرمایا، ما اعددت لہا،
ایک قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو انہوں نے آگے جواباً عرض کی ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قیامت کی تیاری کے لیے اتنی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی کہ جو نمازیں میری بخشش کا سبب اور ذریعہ بن جائیں، ولا صوم میں نے اتنے روزے نہیں رکھے کہ جو میری بخشش کے لیے کفایت کر جائیں، ولا صدقۃ میں نے اتنے صدقات و خیرات نہیں کیے کہ جو میری بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ یقیناً یہ صحابی رسول کی کثر نفسی تھی، ورنہ صحابی رسول ہوں اور ان کے دامن میں نمازیں نہ ہوں اور ان کے دامن میں روزوں کے ڈھیر نہ ہوں، صدقات و خیرات ان کے دامن میں لپٹا ہوا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے جو بات عرض کی وہ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو نمازیں نہیں پڑھی، فرمایا ما اعددت لها من کثیر صلاۃ، اتنی نمازیں میرے پاس نہیں ہیں کہ جو میری بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ میری یہ نمازیں میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اگر آپ پیکو بند کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ نمازیں میری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ روزے صدقات و خیرات میری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، میں ان کو اپنی بخشش کے لیے کافی نہیں سمجھتا۔ ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، ہاں ولکنی احب اللہ ورسولہ، ولکنی احب اللہ ورسولہ، بس جس چیز کو میں اپنی بخشش کے لیے کافی سمجھتا ہوں اور اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے عشق اور محبت کرتا ہوں۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت مع من احببت، بس تو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ تو ہوگا، اسی کے ساتھ تو ہوگا۔ اب حضور فرمانا کیا چاہتے تھے؟ آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک جس جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا وہ جنت اتنی اعلیٰ جنت ہوگی کہ اس کے اعلیٰ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، اس کے اعلیٰ پن کا تصور انسانی ذہن میں گزر ہی نہیں سکتا۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس سے پیار کرتے ہو اسی کے ساتھ رہو گے، اسی کے ساتھ رہو گے۔ بھلا یہ بلندی کوئی کم ہے کہ قیامت کے بعد اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں ٹھکانہ مل جائے، اس جنت میں حضور کی معیت اور ساتھ نصیب ہو جائے جس جنت میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو شان اور مقام عطا فرمایا۔ یہی وہ بلندی ہے، یہی وہ بلندی ہے جسے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یہ پستیاں وہ اپنے اندر سمیٹ کے لائے تھے، لیکن حضور کی بارگاہ میں جب آئے اور پیار اور محبت اور عشق کا جام جو حضور کی ذات کی غلامی میں کیا، حاصل کیا، تو وہ اتنے بلند تر ہو گئے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے۔ احباب گرامی، حضور کی بارگاہ میں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جس نے بھی اپنا تعلق قائم کیا، اپنی نسبت قائم کی اور عشق کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ جوڑا، یقیناً حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی بلندیاں عطا کی کہ زمانہ دیکھتا رہ گیا۔
عرب کا معاشرہ ایسا معاشرہ تھا کہ اس میں غلام کی کوئی عزت اور قدر و قیمت نہیں ہوا کرتی تھی۔ جیسے آپ اور میں جانور خریدنے کے لیے منڈی پہ جاتے ہیں اور پیسے لگا کے جانور خرید لاتے ہیں، ایسے ہی عرب معاشرہ غلام خریدنے کے لیے منڈی میں جایا کرتا تھا۔ غلاموں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں، وہ وہاں سے غلام خرید کے لایا کرتے تھے، اور اس غلام کی وقت یہ ہوا کرتی تھی کہ اگر وہ سارا دن دھوپ پہ کھڑا ہے اور مالک نے اسے سائے میں آنے کے لیے نہیں کہا، اس کے آقا نے اسے سائے میں آنے کے لیے نہیں کہا، تو وہ سارا دن دھوپ پہ کھڑا رہتا تھا، اس سائے میں نہیں آ سکتا تھا۔ ان کا اپنا کچھ نہیں تھا، بکے ہوئے تھے، زر خرید تھے، کوئی عزت نہیں دیتا تھا، کوئی پاس نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ لیکن جب وہ بھی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے ہیں اور عشق مصطفیٰ کا جام پیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسی بلندیاں عطا کرتے ہیں کہ زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا اسود رضی اللہ تعالی عنہ ایک کالے رنگ کے غلام ہیں، کالے رنگ کے غلام ہیں۔ اسود اس میں تفضیل ہے، بہت زیادہ کالا پن جس میں بہت زیادہ پایا جاتا ہو، اس کو اسود کہا جاتا ہے۔ تو حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ کوئی پاس نہیں بیٹھنے دیتا، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو طلب کوئی لے کے آتا تھا نا، نگاہ مصطفیٰ اسے بھانپ لیا کرتی تھی، اسے بھانپ لیا کرتی تھی، اور اس کی طلب کے مطابق اسے جواب دیا جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ان کی طلب کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو تو اس قابل ہو جائے گا کہ تو ابو بکر و عمر کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہو سکے گا۔ اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو تو اس قابل ہو جائے گا کہ میرے ابو بکر اور میرے عمر کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے گا۔ روایات بتاتی ہیں وہ رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، یا رسول اللہ مجھے تو کوئی پاس بیٹھنے نہیں دیتا، مجھے تو کوئی بلا کے راضی نہیں ہے، اور آپ مجھے اس قابل بنا دیں گے کہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہو سکوں گا۔ ڈاکٹر اقبال نے اس مقام پہ آ کے تڑپ کے کہا تھا، اسود از توحید احمر بے شود، خیش فاروق بوزر بے شود۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کالے رنگ کا غلام آتا ہے، اسود آتا ہے، اور توحید کا جام پی کے جب سینہ مصطفیٰ سے لگتا ہے تو اسے اتنی بلندیاں عطا ہو جاتی ہیں، اتنے مقام عطا ہو جاتے ہیں کہ اسود از توحید احمر بے شود، وہ بے شک کالے رنگ کا غلام ہے، لیکن جب اسے محبوب کی ذات کے ساتھ نسبت حاصل ہوتی ہے تو وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ گورے رنگ والوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہو جائے گا۔ خیش فاروق بوزر بے شود، وہ پھر بیگانہ نہیں رہتا، زمانہ اسے سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا رشتہ دار سمجھتا ہے۔ تو جتنے بھی جنہیں معاشرے میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، لوگ انہیں پستیوں میں ڈال دیا کرتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے اندر جو قوت عشق پیدا ہوئی تو اس قوت عشق نے اتنی بلندیاں عطا کر دی کہ وہ مقام وہ حاصل کر گئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قابل بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منہ بولے بیٹے بھی تھے، غلام بھی تھے، آپ نے آزاد فرما دیا تھا، آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید۔
یہ چھوٹی سی عمر ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہتے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک دن سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک سے پانی بہہ رہا ہے۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنی چادر انور کے ساتھ حضرت سیدنا اسامہ بن زید کا ناک صاف کر رہے۔ وہ چادر انور کہ جسے رب یا ایھا المزمل کہہ کے پکارتا ہے، وہ چادر انور جسے میرا رب یا ایھا المدثر کہہ کے پکارتا ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر انور کے ساتھ حضرت سیدنا اسامہ بن زید کا ناک صاف کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور میں صاف کر دیتی ہوں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں ان سے پیار جو کرتا ہوں، عائشہ میں ان سے پیار جو کرتا ہوں، اس لیے میں اپنے ہاتھ سے، اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر رہا ہوں۔ اور اے عائشہ تو بھی اسامہ بن زید سے پیار کیا کر۔ اب غلام زادے، غلام کے بیٹے، غلام ابن غلام حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو آپ ان کی ناک صاف کر کے بلندیاں عطا کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جب مکہ شریف فتح ہوتا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر جو آپ کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا اور خوشی سے اچھلتا تھا، نعرے لگاتا تھا، اور حضور اسے روک دیتے تھے، پھر اچھلتا تھا، پھر نعرے لگاتا تھا، اور آقا علیہ السلام اسے روک دیتے تھے۔ اگر تاریخ سے پوچھئے کہ کیا وہ حضور کا نواسا تھا تو تاریخ کا جواب نفی میں ہوگا۔ اگر تاریخ سے پوچھئے کہ وہ کسی قریشی سردار کا بیٹا تھا تو تاریخ جواب نفی میں دے گی کہ نہیں، کسی قریشی سردار کا بیٹا نہیں تھا۔ اگر آپ کہیں کہ وہ کسی انصاری سردار کا بیٹا تھا تو تاریخ کہتی ہے نہیں، وہ کسی انصاری سردار کا بیٹا نہیں تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا اسامہ بن زید تھے، جنہیں فتح مکہ کے موقع پر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا ہوا تھا، اور وہ بلند و بالا نعرے بلند کر رہے تھے اور عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ آج ہی تو اچھلنے کودنے کا موقع ہے کہ آج رب ذوالجلال نے آپ کو فتح عطا فرما دی ہے۔ یہ ایک غلام زادے ہیں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو صحابہ کرام کی نگاہیں استفسار کر رہی تھی کہ آج سین حرم میں کھڑے ہو کے اذان کون پڑھے گا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک بلند ہوتی ہے، فرمایا بلال آج کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ، کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے نہ اس سے پہلے کسی نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دی تھی، اور نہ اس کے بعد، اور نہ شاید قیامت تک کوئی کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے سکے، لیکن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے تھے۔ یہ اذان نیچے بھی دی جا سکتی تھی، لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک دیکھ رہی تھی کہ یہ وہ بلال ہیں، یہی مکہ ہے کہ اس مکہ المکرمہ میں سیدنا بلال حبشی کو گھسیٹا جاتا رہا، یہی وہ مکہ المکرمہ ہے، یہی وہ شہر ہے، اور یہی آگے سرداران قریش کھڑے ہیں کہ جو سیدنا بلال حبشی کو تپتے ہوئے ٹیلوں پہ لٹا دیا کرتے تھے، جو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا کرتے تھے، یہ سارے وہی کھڑے ہیں۔ انہیں پتہ چل جائے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتا ہے اور عشق کی شمع اپنے سینے میں جلاتا ہے اور قوت عشق اپنے اندر پیدا کرتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کتنی بلندیاں اور کتنے مقام عطا فرما دیتے ہیں، کتنی بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں، اسے اتنی بلندیاں عطا ہو جاتی ہیں کہ وہ رنگ کا کالا اور نسل کا حبشی ہوتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیتے ہیں۔ اور یقین جانیے جب آقا علیہ السلام
کعبہ شریف کا دروازہ کھلوا کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، آپ تاریخ سے پوچھئے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اندر کون گیا تھا؟ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر بھی باہر کھڑے تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی باہر کھڑے ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی باہر کھڑے ہیں، سیدنا مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا حیدر کرار بھی باہر کھڑے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی شان کو کم ہے، انہیں اللہ پاک نے ایک انفرادی شان اور اعزازی شانوں کے ساتھ نوازا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں اپنی ایک منفرد شان عطا فرمائی ہیں۔ اس دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک جنہیں نوازنا چاہتی تھی تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو نواز کے ان کا مقام بتانا مقصود تھا۔ اس لیے میرے محبوب علیہ السلام کعبہ کے اندر جن دو شخصیات کو لے کے گئے وہ ایک حضرت سیدنا اسامہ بن زید ہیں، دوسرے حضرت سیدنا بلال حبشی۔ ان دو شخصیات کو لے کے سارے لوگ باہر کھڑے ہیں، اور سیدنا اسامہ بن زید کہتے ہیں جب ہم اندر داخل ہو گئے، میں تو چھوٹا تھا، میں نے تو نفل پڑھے ہی نہیں، میں تو کھیل رہا تھا۔ حضور نے نفل پڑھے اور آقا علیہ السلام نے کعبہ شریف کے اندر داخل ہو کے کعبہ شریف کے دروازے کی کنڈی لگا دی، کنڈی لگا دی۔ آپ نے نفل ادا کیے، سیدنا بلال حبشی نے نفل ادا کیے۔ جب باہر نکلے، سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب باہر آئے نا، میں باہر کھڑا تھا، میں نے بلال حبشی سے پوچھا بلال آقا علیہ السلام نفل کس مقام پہ ادا کیے ہیں؟ تو سیدنا بلال حبشی نے میری طرف دیکھا ہی نہیں، سیدنا بلال حبشی نے مڑ کے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ وہ بتلا رہے تھے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو عشق میں پکا کیا اور قوت عشق اپنے اندر پیدا کی تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی بلندیاں عطا کر دی کہ سارے لوگ آج باہر کھڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جن دو شخصیات کو نوازا ہے آج، وہ غلام ابن غلام ہیں، اور وہ ہیں جن کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا رہا۔ تو آقا علیہ السلام نے پسے ہوئے طبقات عزت عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی، اور یقین جانیے حضور کی ذات کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام کا رد عمل بھی یہی تھا، ان لوگوں کے ساتھ صحابہ کرام کا عمل بھی یہی تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے کیا ہیں، یا بلال انت سیدنا، اے بلال تو غلام نہیں ہے، تو ہمارا سردار ہے، اے بلال تو ہمارا سردار ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کا عمل ہے۔ آپ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کا عمل دیکھیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا بلال۔ بیٹے کا نام کیا رکھا؟ بلال۔ ایک دن ایک شاعر آیا، تو وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کے بیٹے کی شان بیان کرنے لگا، اور شعراء کی عادت ہوتی ہے وہ تھوڑی تعلی کر دیتے ہیں، بات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس نے شعر پڑھا، شعر پڑھتے ہوئے پتہ اس نے کیا کہا، بلال بن عبداللہ خیر بلال، یہ الفاظ تھے، بلال بن عبداللہ خیر بلال، کہ عبداللہ بن عمر کا بیٹا بلال حبشی سے افضل ہے۔ یہ الفاظ جب شاعر نے کہے تو سیدنا عبداللہ بن عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے فرمایا کذبتا، فرمایا تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کہا پھر کیسے پڑھوں، آپ شعر کو تصحیح کر دیجئے، آپ سمجھا دیجئے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا فرمایا ایسے کہو کہ بلال رسول اللہ خیر بلال، بلال رسول اللہ خیر بلال ابن عبداللہ، ایسے کہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلال حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام میرے بیٹے بلال سے کہیں زیادہ ہے، میرے بیٹے بلال سے کہیں زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے بیٹے کو وہ مقام نہیں دینا چاہتے
جو مقام لجپال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ قوت عشق تھی کہ جس نے ان پستوں کو بالا کر دیا۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یقین جانیے یہ تو صرف انسان ہے نا، اگر آپ جانوروں کی طرف بھی چلے جائیں، جانوروں کی طرف، تو جانوروں کو بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پستیوں سے بلندیاں عطا کر دی ہیں، بلندیاں عطا کر دی ہیں۔ اور جو بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشق، پیار اور محبت میں قوی تھا، مضبوط تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس قابل بنا دیا کہ جانور بھی ان کے سامنے سر جھکا دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افریقہ کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، افریقہ کا گورنر بنا کے بھیجا۔ آپ نے افریقہ کے علاقوں میں تبلیغ فرمائی اور وہاں بربر قوم آباد تھی، بہت سارے بربری لوگ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن مستقل طور پہ وہاں حضرت سیدنا عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چھاؤنی قائم نہیں کی۔ جب چھاؤنی قائم نہیں کی تو جب آپ اس علاقے سے واپس آتے تھے تو وہ بربر قوم اپنے لوگوں کی باتوں میں آ کے دین اسلام کو چھوڑ بیٹھتے تھے اور اس طرح دین اسلام کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ تو سیدنا عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ یہاں افریقہ میں ایک چھاؤنی قائم کی جائے مستقل طور پہ، جہاں پہ چند لوگ رہیں اور جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوں ان کی تربیت کی جائے۔ تو اس چھاؤنی کو بنانے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ جگہ دلدل تھی، اتنا گھنا جنگل تھا، اتنا گھنا جنگل تھا کہ جس میں تاریخ بتاتی ہے کہ سانپ بھی راستہ تلاش نہیں کر سکتا تھا، اور ہر قسم کا موذی جانور، شیر، بھیڑیے، چیتے، وہ جنگل ہر قسم کے جانوروں کی آماجگاہ تھا۔ اب حضرت سیدنا عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، 18 جلیل القدر صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور فیصلہ کیا کہ اس جنگل کی جگہ پر ہم چھاؤنی قائم کریں گے۔ لیکن سوال پیدا ہوا کہ یہ جنگل اتنا خوفناک ہے کہ اس کے قریب سے کوئی نہیں گزرتا، اتنے موذی قسم کے جانور اس کے اندر رہتے ہیں، کون گزرے گا اس کے قریب؟ لیکن سیدنا عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 جلیل القدر صحابہ کرام کو ساتھ لے کے جنگل کے پاس پہنچتے ہیں، اور جنگل کے پاس پہنچ کے آپ ایک آواز دیتے ہیں۔ اس آواز کے الفاظ کیا ہیں؟ یا ایتھا الحشرات والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحلوا فانا نازلون۔ اے حشرات الارض والسباع، اور جنگل میں رہنے والے درندوں، سن لو، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے پاس رسول اللہ کے غلام آئے ہیں، اصحاب رسول آئے ہیں تمہارے پاس۔ اور اگلے الفاظ ہیں فَإِنَّا نَازِلُونَ، ہم یہاں پہ اپنی چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں۔ فرحلو، یہاں سے نکل کے چلے جاؤ، یہاں سے نکل کے چلے جاؤ۔ فَمَنْ وَجَدْنَاهُ بَعْدَ قَتَلْنَاهُ، اگر اس اعلان کے بعد کوئی جانور یہاں پہ نظر آیا تو پھر وہ قتل ہو جائے گا، وہ خود اپنا ذمہ دار خود ہوگا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ افریقہ کے لوگ کہتے ہیں کہ چشم فلک نے یہ منظر شاید پہلی مرتبہ دیکھا تھا، پتہ نہیں ان الفاظ میں کتنی تاثیر موجود تھی، پتہ نہیں ان الفاظ میں کتنا سوز موجود تھا کہ ایک لمحے بعد
چیتے، بھیڑیے اور موذی قسم کے جانور اپنی پیٹھوں پہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نکال کے جھنڈ در جھنڈ روانہ ہو رہے تھے، روانہ ہو رہے تھے۔ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے بھی وہاں سے رخصت ہو گئے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس جنگل کو کاٹا، اس جنگل کو کاٹ کے وہاں پہ چھاؤنی قائم کی۔ آج بھی کیروان کے نام سے مشہور وہ چھاؤنی، جس جگہ پہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پڑاؤ کیا تھا، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، جہاں پہ انہوں نے قلعہ بنایا تھا، جہاں پہ چھاؤنی قائم کی تھی اور صحابہ کرام نے ڈیرا لگایا تھا۔ تو ایک اعلان کیا، ہم اصحاب رسول ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، اس لیے ہم یہاں پہنچنا چاہتے ہیں، ہم یہاں ڈیرا لگانا چاہتے ہیں، ہمارا حکم ہے یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ ایک اعلان تھا، اس اعلان میں اتنی تاثیر موجود تھی کہ حشرات الارض بھی نکل کے جا رہے تھے، چرند پرند سارے نکل کے جا رہے تھے۔ کیوں؟ ان کے جو ہم غلام تھے تو زمانے کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے تو زمانے کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں، ان سے پھرے۔ اور میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور جب تک یہ لوگ، جب تک یہ اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پکے رہے، اس وقت تک یہ گردش زمانہ بھی ان کا حیا کیا کرتی تھی، چرند پرند بھی حیا کیا کرتے تھے۔ اور یقین جانیے، اگر پتھر بھی حضور کی ذات کے ساتھ عشق کی قوت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام اسے بھی بلندیاں عطا کر دیتے ہیں، اس کا بھی ذکر منبر و محراب پہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ پتھر، سنگ دل، جو شخص سخت دل ہونا، اس کی مثال دیتے ہیں لوگ، بڑا سنگ دل ہے، پتھر دل کا بندہ ہے، پتھر دل کا بندہ ہے۔ لیکن جب پتھر بھی میرے محبوب سے پیار کرتا ہے نا، تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو احد جبل یحبنا ونحبہم، احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ سیدی علامہ عبدالعزیز دبار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندہ مومن غور کر، ایک پتھر بھی جب حضور سے پیار کرتا ہے تو آقا علیہ السلام کو اس کے پیار کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ پتھر بھی پیار کرتا ہے تو آقا علیہ السلام کو اس کے بھی پیار کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اشرف المخلوقات ہے، تیرے اندر تو دھڑکتا ہوا دل موجود ہے، اگر تو حضور کی ذات کے ساتھ پیار کرے گا تو آقا علیہ السلام کو تیرے پیار کا کیسے نہیں پتہ چلے گا۔ وہ بلندیاں اس 10 میل کے پہاڑ کو عطا کی کہ آپ نے فرمایا اس پہاڑ پر جاؤ تو جو جھاڑی پیدا ہوتی ہے اس جھاڑی کو بھی کھاؤ گے تو اللہ پاک بیماریوں سے شفا عطا فرما دے گا۔ اتنی بلندیاں عطا کی اسے، اتنی بلندیاں عطا کی کہ قیامت تک اس پتھر کا، اس احد پہاڑ کا ذکر منبر و محراب پہ چلتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اندر قوت عشق پیدا کی ہے، قوت عشق پیدا کی ہے۔ میں بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام علامہ مولا علی قاری نے اشیاء اللمات کے اندر لکھا ہے کہ اصل نام ان کا تھا حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام سفینہ کیسے پڑ گیا؟ سفینہ کیسے پڑ گیا؟ ایک دن حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں آقا علیہ السلام نے اپنی چادر انور اتاری اور اتار کے حضرت رباح کو دے دی۔ اے رباح میری چادر اٹھا لو۔ حضرت سیدنا رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اپنے کندھوں پہ ڈال لی۔ جو ہی صحابہ کرام نے دیکھا
تو علامہ مولا علی قاری کہتے ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی چادریں حضرت رباح کو دینا شروع کر دی. وہ چادروں سے لد گئے. جو ہی وہ چادروں سے لدے نا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم نے تو اسے سفینہ بنا دیا، تم نے اسے، تاریخ گواہ ہے. اس کے بعد اگر کوئی انہیں مخاطب کر کے ربا کہتا تھا تو وہ کہتے تھے ربا نہ کہو، مجھے سفینہ کہو، سفینہ کہو، کیونکہ یہ نام مجھے حضور کی بارگاہ سے ملا ہے. میں آج کے بعد سفینہ بن گیا اس دن کے بعد کہ میں ربا نہیں رہا، مجھے سفینہ کہا کرو. وہ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے بچھڑ جاتے ہیں، مشکات کے اندر ہے، لشکر سے بچھڑ جاتے ہیں، سفر کر رہے ہیں جنگل میں. چلتے چلتے دیکھا کہ اچانک آگے ایک شیر آ گیا. شیر آیا، اس نے جو ہی حضرت سفینہ کو دیکھا تو دھاڑنا شروع کر دیا، دھاڑنا شروع کر دیا. جو ہی وہ دھاڑا نا تو آپ نے دیکھا کہ شیر ہے، موذی جانور ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے. تو آپ کی زبان پر جو الفاظ جاری ہوئے وہ یہ تھے، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا تعارف پیش کیا کہ میرا تعارف کیا ہے. میرے اوپر حملہ کرنے والے ذرا سوچ کے حملہ کرنا. اے شیر انا مولا رسول اللہ، میں لجپال محمد عربی کا غلام ہوں. انا مولا رسول اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ فرمایا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے اے شیر میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو آپ فرماتے ہیں شیر آگے سے کہہ سکتا تھا کہ تو بندہ ہو کے سب کچھ کھا جاتا ہے تو میں تجھے نہیں کھا سکتا. تو اللہ کا بندہ ہو کے ہر چیز کھا جاتا ہے تو میں تجھے نہیں کھا سکتا. آپ نے اپنا تعارف ان الفاظ میں پیش نہیں کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ نے اپنا تعارف کروایا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے شیر سوچ کے حملہ کرنا، میں لجپال محمد عربی کا غلام ہوں. مشکات کے اندر ہے وہ شیر دم ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا. پہلے سامنے کھڑا ہوا، پھر دائیں طرف آ کے کھڑا ہوا، پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ چل پڑا. آپ چلتے جا رہے ہیں، شیر نگہبانی کر رہے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی آگے ہو جاتا ہے کبھی پیچھے ہو جاتا ہے. چلتے چلتے اپنے لشکر تک شیر چھوڑ کے آیا، لشکر میں پہنچا کے آیا. جب سیدنا سفینہ اپنے لشکر میں پہنچ گئے تو شیر واپس آ گیا اور زبان حال سے یہ کہتا جا رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. کہ اے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو ہم تمہارے غلام ہیں. عشق و محبت کی انوکھی داستان، کھجور کا خشک تنا، اسے بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندیاں عطا کی. ایسی بلندیاں عطا کی کہ حضور مسجد میں تشریف فرما، مائی صاحبہ آتی ہیں، صحیح بخاری میں مائی صاحبہ آتی ہیں، آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑھائی ہے، مستری ہے، اور آپ میں دیکھتی ہوں اس کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیتے ہیں. میں چاہتی ہوں میرا بیٹا آپ کے لیے ممبر بنوا دے اور وہ ممبر آپ کی اس مسجد پاک میں رکھا جائے اور آپ اس مسجد پاک میں ممبر رکھوا کے اس ممبر پر جلوہ گر ہو کے آپ لوگوں کو خطبہ دیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان شئت، اگر تو چاہتی ہے تو بنوا دے. اب اگلے جمعے سے پہلے ممبر بن جاتا ہے، ممبر بنتا ہے، مسجد نبوی میں رکھا جاتا ہے. میرے حضور تشریف لاتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں. اس ممبر سے گزر کے، اس جو پہلا ممبر تھا کھجور کا خشک تنا، اس سے گزر کے تھوڑا سا آگے آتے ہیں اور آگے آ کے اس ممبر پہ جلوہ گر ہوتے ہیں. جو ہی ممبر پہ جلوہ گر ہوتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں ہلکی ہلکی آواز کسی کے رونے کی آتی ہے، ہلکی ہلکی آواز
کسی کے رونے کی آتی ہے پھر وہ آواز بڑھتی چلی جاتی ہے، صحابہ دیکھتے ہیں، سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کون رو رہا ہے کہ جس کی آواز کے اندر اتنا درد موجود ہے، اور وہ درد کتنا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اس آواز میں اتنا درد تھا، قریب تھا کہ ہمارے کلیجے پھٹ جاتے، ایسے رو رہی، ایسے رونے کی آواز تھی۔ وہ اپنی لے میں بات سناتے ہیں کہ اتنی دردناک آواز تھی جیسے اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے اور وہ اس بچے کے فراق میں روتی ہے اور آوازیں نکالتی ہے، کہتے ہیں اتنا درد اس آواز کے اندر، اس رونے کی آواز کے اندر موجود تھا۔ ہم اس درد کو سنتے رہے، ادھر ادھر دیکھتے رہے، ہے کون جو رو رہا ہے؟ لجپال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خطبہ شروع ہی کیا تھا، خطبہ شروع ہی کیا تھا، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا۔ عرب شریف مدینہ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے، وہ لکھتا ہے یار ایک بالشت کا فاصلہ بھی کوئی فاصلہ ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے صرف ایک بالشت کا فاصلہ تھا، پہلا جو کھجور کا تنا زمین میں گڑا ہوا تھا جس سے حضور آگے گزر کے ممبر پر تشریف لائے، ممبر اور اس کھجور کے تنے کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ تھا۔ حضور علیہ السلام اس سے گزر کے جب ممبر پر آئے، اس نے رونا شروع کر دیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی آواز سنی۔ صحابہ کہتے ہیں اگر حضور ممبر سے نہ اترتے لہنا الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک روتا رہتا، قیامت تک روتا رہتا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے قدم رنجا فرمایا، نیچے اترے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس کھجور کے تنے کو اپنی باہوں میں ایسے لے لیا، جیسے بچہ روتا ہے تو ماں اسے اپنی باہوں میں لے کے سینے سے لگاتی ہے، اسے پیار دیتی ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے اس کی سسکیاں سنی ہیں، جب حضور نے اسے پیار دیا، آپ نے سینے سے لگایا تو وہ سسکیاں لیتا لیتا آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا، خاموش ہوا تو آقا علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اے کھجور کے تنے رو نہیں، میں نے تجھے جنت میں لگا دیا ہے، رو نہیں، میں نے تجھے جنت میں لگا دیا ہے۔ کیوں جنت میں لگایا؟ وہیں پہ دفن ہے آج بھی وہ کھجور کا تنا اس جگہ پہ، میں نے تجھے جنت میں لگا دیا، جنت میں پہنچا دیا۔ کھجور کا خشک تنا ہو اور قوت عشق اپنے اندر پیدا کر لے تو اسے بھی حضور جنت عطا کر دیتے ہیں، اسے بھی جنت عطا ہو جاتی ہے۔ اے انسان تیرے اندر تو دھڑکتا ہوا دل موجود ہے، اگر تو اپنے اندر اپنے دل میں حضور کا پیار ڈالے گا اور عشق و محبت اپنے اندر قائم کرے گا تو تجھے حضور کیسے جنت نہیں عطا فرمائے؟ میں نے تجھے جنت میں لگا دیا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک سوال اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں جنت کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے وہ بے مثل ہوتی ہے، اس کی اس دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ جنت کے جتنے بھی پھل ہیں، جتنے بھی درخت ہیں وہ بے مثل ہیں، ان کی اس دنیا میں مثل۔ تو وہ کھجور کا تنا بے مثل تھا یا مثال والا تھا؟ بھئی مثال والا تھا نا، اس جیسے تنے، اس جیسی کھجور کے درخت مدینہ طیبہ میں موجود تھے، وہ مثال والا تھا، اس کی مثل اور درخت موجود تھے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو رو نہیں، میں نے تجھے جنت میں لگا دیا، جنت میں لگا دیا۔ میرے حضور بتلانا یہ چاہتے تھے اگر کوئی قوت عشق، عشق مصطفیٰ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، بے شک وہ مثل والا ہو، اس کا عشق و محبت حضور دیکھ کے اسے بے مثل بنا دیتے ہیں، اسے بے مثل بنا دیتے ہیں۔ اس لیے تھا تو وہ مثل والا، لیکن آقا علیہ السلام نے اسے بے مثل بنا کے جنت میں لگا دیا، وہ اسی وقت سے جنت میں لگا ہوا ہے۔ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ تعالی اشخاص کو، لوگوں کو جھنجھوڑ کے کہتے ہیں اے بندہ مومن، وہ کھجور کا تنا تھا، وہ فراق مصطفیٰ برداشت
برداشت نہ کر سکا، ہجر مصطفیٰ برداشت نہ کر سکا، صرف ایک بالش کا فاصلہ تھا، حضور اس سے آگے گزرے تو وہ سسکیاں مار مار کے رونے لگ گیا، ارے حضور نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ تو دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہے، اگر تو حضور سے پیار کرے گا تو حضور تجھے کیسے جنت میں نہیں بھیجیں گے؟ اس لیے قوت عشق ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بلندیاں عطا کر دیتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ لکڑی کا خشک تنا ہو، چاہے وہ جانور ہو، جس نے بھی قوت عشق اپنے اندر پیدا کی ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلندیاں عطا کر دی ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر